کا ادب لازم کر گیا، یعنی یہ شریعت میں اس قدر فائدہ ہے۔ عام کہا جاتا ہے جانے والا کیا دے کے گیا ہے، تو اسلام میں جانے والا سوسائٹی کو اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے ادب و احترام دے کے گیا ہے کہ میری اولاد میرے دوستوں کی بے ادبی نہیں کرے گی۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کو اگرچہ اپنے محلے کی گلیوں میں چلتا پھرتا اپنا باپ تو نظر نہیں آئے گا کہ باپ کے نظر آنے پر ادب و احترام کر کے وہ ثواب حاصل کر سکے، لیکن باپ کے دوست جب نظر آئیں گے تو ان کا ادب احترام کرنے سے بھی شریعت اس کو باپ کے ادب احترام کا ثواب ادا کرے گی۔ تو ایک طرف یعنی یہ جو بچہ ہے اس کو ثواب ملے گا، دوسری طرف قبر میں جس کی وجہ سے پچھلوں کو چین پہنچ رہا ہے، ادب احترام پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ جو معاشرے کے اندر جھگڑے فساد اور گالی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، یقیناً یہ بے چینی ہے۔ اور ہر شخص جو دنیا سے گیا ہے اگر اس کی اولاد اس کے دوستوں کا ادب اپنے اوپر لازم سمجھے تو کس قدر معاشرے میں ادب احترام کی فضا قائم ہو جائے۔ ایک شخص اگر دنیا سے گیا ہے اور اس کے 500 دوست ہیں تو ان 500 کا ادب اس شخص کی اولاد کر رہی ہے۔ پھر کوئی دنیا سے گیا ہے اس کی 1000 دوست ہیں تو ان 1000 کا ادب اس شخص کی اولاد کر رہی ہے۔ اس طرح اسلامی معاشرے سے، انسانی بستیوں سے، محلوں سے جانے والے پچھلوں کے لیے ان کی عزتوں کے تحفظ کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادوں پر لازم کیا۔ اور اس سے کتنے کیس ہیں، جھگڑے ہیں، کتنے مختلف قسم کے پرابلم ہیں جو پیدا نہیں ہوتے کہ اولادیں آنکھیں جھکا کے رکھتی ہیں کہ یہ محلہ جو ہے، یہ سارے لوگ تو میرے والد صاحب کے دوست ہیں اور میں ان کا ادب کروں گا تو میرے والد کی روح بھی خوش ہوگی، میرا اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی مجھے خوشی ملے گی۔ اس بنیاد پر یہ بھی شرعی حق ہے والد کا اولاد پر، والدین کی حقوق میں والدہ کی سہیلیوں کا ادب و احترام اولادوں پر لازم ہے۔ چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفاذ عہدہما، والدین کے وعدے کو نبھانا، ان کے عہد پیمان کو پورا کرنا، یہ بھی اولاد پر والدین کا حق ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد پر رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، والد کی قبر بھی ٹھنڈی رہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ وعدہ کیا تھا، اب کاش کہ وہ زندہ ہوتا تو پورا ہوتا، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب کون وعدہ پورا کرے گا، وہ تو اس کا وعدہ تھا، اس نے ایک عہد کیا تھا اور وہ دنیا میں نہیں رہا تو اب وہ عہد ختم ہو گیا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر عہد ختم نہیں ہوا، پھر وعدہ ختم نہیں ہوا۔ شریعت نے اولاد پر لازم کیا ہے کہ تم جس طرح اپنے باپ کی وراثت کے وارث بنو گے، اپنے باپ کے وعدے کے بھی وارث بنو گے کہ باپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا، یہ باپ کا حق ہے اولاد پر۔ کوئی چیز دینے کے لحاظ سے، کسی رشتے کے لحاظ سے، کسی معاملہ کے لحاظ سے اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ میں نے تجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، اگرچہ تیرا باپ تجھے یہ کہنے کے بغیر فوت ہو گیا ہے لیکن یہ تم تسلیم کرتی ہو کہ تمہارے باپ پر نے یہ وعدہ کیا تھا ایسا کرنے کا اور ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ دنیا سے چلے گئے،
تو تمہیں وہ وعدہ نبھانا ہے، حتی المقدور اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر صلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، حق ہے اولاد پر والدین کا کہ جس طرح والد والدہ کے ساتھ مضبوط تعلق نبھایا گیا، ایسے ہی ان کی وجہ سے جو رشتہ داریاں تھیں بعد از وصال وہ تعلق بھی نبھایا جائے۔ یعنی باپ کی وجہ سے تعلق ہے چچوں سے، باپ کی وجہ سے تعلق ہے پھوپھیوں سے، اور آگے ان کی اولادوں سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد پر یہ حق ہے کہ یہ تعلق برقرار رکھیں، یہ رشتہ داری برقرار رکھیں اور اس میں فرق نہ آنے دیں۔ اور ایسے ہی جو دوسری طرف خالائیں ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے امی کی وجہ سے، اور ماموں ہیں جن کے ساتھ تعلق ہے والدہ کی وجہ سے، وہ تعلق برقرار رکھنا بھی ایک شرعی ڈیوٹی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا امتی ہے وہ نبھائے گا کہ میں نے لازم کیا ہے کہ اولادیں اپنے دونوں طرف کے رشتے جو ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اب یہ اگر عمل کیا جائے، معاشرے میں کہیں جھگڑے ہیں بھتیجوں کے چچوں کے ساتھ، کئی بھانجوں کے ماموں کے ساتھ، کئی قسم کے معاملات بن جاتے ہیں، تو اگر اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر سارے جو مقام مراتب اور ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھایا جائے تو پھر نہ تھانے جانا پڑے، نہ کچہری جانا پڑے، نہ خود انسان تنگ ہو، نہ کسی کو تنگ کرے، اور معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں کہ میں نے جو سبق پڑھایا تھا میری امت اس پہ عمل کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ دارین میں ثواب عطا فرمائے۔ چونکہ یہ جو معاملہ ہے صلہ رحمی کا، اس سے دو ایسے دروازے کھلتے ہیں جو ویسے کھل ہی نہیں سکتے، اور ہر انسان کو اس سلسلہ میں بڑی تلاش ہوتی ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ یعنی والدین اس کے ہیں، خود بھی جو باضمیر انسان ہے اسے راحت ہے دل میں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا عوض عمر کے اضافے میں ملتا ہے۔ جو ویسے پوری دنیا بطور فرض کسی کے قبضے میں ہو وہ بیچ دے، ایک منٹ بھی نہیں خرید سکتا، موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن والدین کی خدمت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی ساتھ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو باقی اب والدین کی وجہ سے حقوق ہیں جن کا صلہ رحمی کے لحاظ سے جن کے ساتھ رابطہ تعلق برقرار رکھنا، وہ بھی بندے کی عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس واسطے جو بندہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑ لیتا ہے اس کو قلبی سکون نہیں رہتا، اس کو ذہنی طور پر پریشانیاں رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ رزق کے لحاظ سے بھی معاملات بن جاتے ہیں، جو کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان کی بہتری کا کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے اس کے لیے جو سوچا تھا اس کے اندر ہزاروں کروڑوں حکمتیں موجود ہیں۔ اب اس میں عمر میں اضافہ کے لحاظ سے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے،
اور وہ حسن سلوک ان کی زندگی میں بھی ہے، زندگی میں وصال کے بعد بھی جو حقوق ہے ان کے لحاظ سے حسن سلوک ہے۔ تو اس پر یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں تو ہے کہ جو موت کا وقت ہے وہ معین ہے، تو جس کی 60 سال عمر ہے مثال کے طور پر 60 سال ہی رہے گی، اگرچہ وہ کتنی والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ کیسے 61 سال بنے گی، کیسے 62 سال بنے گی؟ اس پر محدثین نے کہا کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمر اتنی ہی رہتی ہے لیکن اللہ برکت وقت میں ڈال دیتا ہے اور اسے کامیابیوں کے ذریعے سے اس کی تھوڑی عمر سے کام زیادہ کروا دیتا ہے، یعنی دوسرا بندہ جو 80 سال کے اندر وہ کام نہیں کر سکا، یہ 60 سال میں اتنے کارنامے کر لیتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں برکت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا کہا کہ حقیقتاً بھی عمر بڑھ سکتی ہے، یعنی جس کی 60 سال تھی ہو سکتا ہے 62 ہو جائے، ہو سکتا ہے 65 ہو جائے، ہو سکتا ہے 70 سال ہو جائے۔ اور اس کا پھر انہوں نے طریقہ ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کی تقدیر معلق ہوتی ہے، یعنی اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ایسا ہونا ہے یا نہیں ہونا، مگر جو فرشتوں کو لکھایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس شخص نے فلاں طبیب سے دوائی لی تو پھر تو یہ اتنے سال زندہ رہے گا، اور اگر نہ لی تو پھر اتنے سالوں میں فوت ہو جائے گا، یہ معلق تقدیر ہے۔ تو ایسے ہی ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر اس نے والدین کی خدمت اعلیٰ درجے میں کی پھر تو عمر اس کی 5 سال بڑھا دی جائے گی، اور اگر اس نے نہ کی تو پھر جتنی ہے اتنی رہے گی۔ اب اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے نزدیک فائنل ہے کہ اس کی 60 سال ہے یا 65 سال ہے، مگر فرشتوں کو جو لکھائی گئی ہے وہ 60 سال ہے۔ فرشتوں کو معلوم نہیں آگے کہ وہ جو 2 آپشن ہیں اس میں سے کیا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو جب یہ خدمت کرتا ہے تو پھر فرشتوں کے ریکارڈ کے اندر بھی وہ اضافہ کروا دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو پہلا تھا وہ اس کا بدل گیا ہے، اس کی عمر میں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام میں حسن و کمال ہے کہ بندہ گھر کے اندر ہی اچھائی کرتا ہے اور اس کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر جو بندے گھر کے اندر اسے میسر ہے کہ اپنی امی کا چہرہ دیکھ لے، اپنے ابا جی کا چہرہ دیکھ لے، تو اسے حج کے مقبول حج کے برابر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ ام الرجل صنف ابی ہے، اگر اس کا باپ نہیں تو سرکار فرماتے ہیں چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ ام الرجل صنف ابی ہے، بندے کا چچا باپ کی مثل ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق بیان کیے۔ ایک صحابی کے سوال کرنے پر پوری امت کا فائدہ ہوا، اگر وہ نہ کو پوچھتے تو شاید یہ بات آگے نہ چلتی۔ انہوں نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صحابہ نے روایت کیا، محدثین نے سند سے آگے پہنچایا۔ تو آج 15ویں صدی میں بھی ہمارے پاس یہ صحیح سند سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور یہ ہر صاحب اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے کہ یہ پورے معاشرے کا بھلا ہے، صرف اس گھرانے کا ہی فائدہ نہیں، پوری سوسائٹی اور ماحول کا اس میں فائدہ ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ بھائی محمد ارشاد علی مرحوم محترم محمد آصف علی صاحب بتا رہے تھے کہ آخری وقت میں انہوں نے